أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، رمضان المبارک کا سب سے عظیم، سب سے بڑا عمل جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. رمضان کا سب سے بڑا عمل رمضان کے روزہ رکھنا ہے. رمضان کا روزہ یہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم مرد اور عورت پر فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 3 میں اس کی فرضیت کا اعلان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. قرآن کا یہ کہنا کہ یہ روزہ تم پر ویسی ہی فرض ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، اس سے اس امت کے لوگوں کے لیے اس فرضیت پر عمل کرنے میں آسانی مقصود ہے. یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ روزہ رکھنے کا یہ قانون صرف ہمارے لیے ہے. اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے سابقہ قوموں پر بھی یہ حکم، سابقہ قوموں کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا. اور روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت کے اختتام پر ذکر کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا حقیقی تقوی پیدا ہو جائے. روزے کا یہ سب سے بڑا مقصد ہے. آپ دیکھیے، روزے کی حالت میں ایک انسان حلال چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے. کھانا پینا اس کے لیے حلال ہے، اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ بند کمرے میں ہو، تنہائی میں ہو، ساری چیزیں اس کے سامنے موجود ہو، لیکن صرف اللہ کے ڈر سے وہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا. تو یہ روزے کا فلسفہ ہے کہ جس طریقے سے روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو روزے کے بعد عام دنوں میں ہمارے لیے حرام چیزوں سے بچنا، حرام چیزوں کو چھوڑنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ روزے کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی تربیت دینا چاہتا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 180 پر 5 میں اس کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا. قرآن جیسی عظیم کتاب، اللہ کا کلام اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے. وہ قرآن جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں موجود ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
جو شخص رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، رمضان کے مہینے کو پائے، اسے چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا روزہ رکھے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بلا شرعی عذر کے اگر رمضان کا روزہ چھوڑتے ہیں تو گناہ کبیرہ کا ہم مرتکب ہوں گے۔ رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی چھوڑنا یہ سخت ترین گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو رمضان کے روزے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فرائض میں سے ہے۔ آئیے ہم دیکھیں آج کے اس خطبے میں کہ روزے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور روزے داروں کا اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام کیا ہے، تاکہ روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو اور روزے کی حالت میں جو ہم تکلیفیں اور مشقتیں، بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کا فائدہ جانتا ہے تو اس کام کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اگر میں اس چیز میں اس کام میں تکلیف اٹھاتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں میرے لیے بہت سارے فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی مجھے فائدے حاصل ہوں گے، تو اس کے لیے اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی اہمیت کو جاننے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ یہ اسلام کا ایک بڑا رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن رمضان کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا، کسی کو چھوڑ دیا، تو سمجھیے کہ ہم نے اسلام کی ایک بنیاد کو ڈھا دیا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت کے لائق سچا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے معبود ہونے کی گواہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، اور چوتھا رکن حج کی ادائیگی کرنا۔ اگر آدمی کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے بیت اللہ جانے کی، تو ایسا شخص بیت اللہ کی زیارت کرے، حج کرے۔ اور اسلام کا 5واں رکن جو ہے صوم رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو اس سے روزے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے ان میں سے ایک رمضان کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ ہمیں اس اسلام کے ارکان کی حفاظت کرنے کے لیے رمضان کے روزے کو رکھنا بھی ضروری ہے۔ دوسری، رمضان کے روزوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی طرح اجر و ثواب اور فضیلت میں اس کے جیسا کوئی دوسرا عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کے نزدیک اتنا عظیم عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں۔ ہم کوئی کتنی بھی نیکی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، فلاں عمل کریں، فلاں عمل کریں، لیکن اللہ کے نزدیک روزے جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں پیر اور جمعرات کو 2 دن بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس جائے تو میں روزے سے رہوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو روزے کا عمل بہت پسند ہے، نفل روزہ۔
اور سال میں شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے اعمال سالانہ پیش کیے جاتے ہیں، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقصد یہ بتایا کہ سالانہ بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے پاس جائے تو اللہ کے پاس میرے اعمال میں روزے کا عمل رہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو روزے کا عمل بہت پسند ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا، مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے درخواست کیا، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم روزے کو لازم پکڑو، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرو، روزے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ فإنہ لا مثل لہ، روزے جیسا کوئی دوسرا عمل اللہ کے پاس نہیں ہے، روزے کے برابر کوئی دوسرا عمل اللہ کے پاس نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جو عمل پسند ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا اور اپنی حلال خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ تو یہ روزے کی دوسری اہمیت ہے کہ روزہ جیسی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے، اس لیے ایک بندے کو روزے کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ کل قیامت کے دن روزے دار کے حق میں سفارش کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن قیامت کی سختی، قیامت کی ہولناکی بڑی سخت ہوگی، اور قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے بڑے بڑے انبیاء پریشان ہوں گے، ربی سلم سلم کی دعائیں کر رہے ہوں گے، اے میرے رب تو آج مجھے سلامتی عطا فرما، اے میرے رب تو آج مجھے اپنی پکڑ سے بچا لے۔ بڑے بڑے پیغمبر سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، آج میرا رب بہت سخت غصے میں ہے، اتنا غصہ نہ کبھی ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ رب کے غضب اور جلال کے سامنے میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں تمہارے حق میں سفارش کروں۔ بڑے بڑے انبیاء قیامت کے دن سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، ایسے وقت میں روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، رب انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس کو دن میں کھانے اور پینے سے، خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اے میرے رب اس روزے دار کے حق میں تو میری سفارش کو قبول کر لے۔ روزہ سفارش کرے گا روزے دار کے لیے، اور قرآن سفارش کرے گا، رب منعتہ النوم باللیل، اے میرے رب اس بندے کو میں نے رات میں سونے سے روکے رکھا، رات میں قیام اللیل کرتا تھا، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، تراویح کی نماز میں قرآن کو سنتا تھا، رات میں اس کو میں نے سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اے میرے رب اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ حدیث میں ہے فیشفعان لہ، ان دونوں کی سفارش کو ان کے حق میں قبول کر لی جائے گی، روزے کی سفارش روزے دار کے حق میں قبول کر لی جائے گی، قرآن کی سفارش صاحب قرآن کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے روزہ اور قرآن یہ دونوں بڑے عظیم عمل ہیں۔ کل قیامت کے دن جب بڑے بڑے پیغمبر سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، ایسے وقت میں روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا، قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا، اور ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کر لی جائے گی اور ہماری مغفرت ہوگی۔ تو اس لیے روزہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا عظیم عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی چیز روزے کی فضیلت کو جاننے کے لیے کہ روزہ یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ ویسے پورا رمضان کا مہینہ آیا ہی ہے
ہمارے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے، تاکہ رمضان کے اعمال انجام دے کر کے، رمضان میں بہت ساری نیکیاں کر کے ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ یہ مہینہ ہے ہی گناہوں کی مغفرت کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اس شخص کے لیے جو رمضان جیسا مقدس بابرکت مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، تو ایسے شخص سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جس نے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا۔ ایسے بدنصیب انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے جہاں بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل روزہ رکھنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اس کی فرضیت اور وجوبیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھ کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ماقبل جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنا مبارک عمل ہے کہ روزے کی برکت سے ہمارے گزشتہ چھوٹے چھوٹے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، درمیان میں جو ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے نمازوں کی برکت سے، جمعہ کی برکت سے، رمضان کی برکت سے۔ شرط یہ ہے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچے۔ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچے تو ہماری ان عبادتوں سے، جمعہ کی عبادت سے، رمضان کی عبادت سے، 5 وقتہ نمازوں سے ہمارے چھوٹے چھوٹے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ کا فائدہ ہے کہ روزہ ہمارے گناہوں کی بخشش، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ روزہ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، جیسے پہلے زمانے میں جنگوں میں لوگ دشمنوں کی تیروں تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے تھے، تو وہ دشمنوں کی تیروں اور تلواروں سے محفوظ رہتے تھے۔ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جیسے جنگ میں دشمنوں کی تیروں اور تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے روزہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ یہ 5 فائدے ہوئے رمضان شریف کے روزہ رکھنے کے۔ ایک چھٹا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین نے بے حساب اجر و ثواب کی بشارت سنائی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے۔ ہم ایک نیکی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے۔ بندے کی اخلاص، بندے کی خشوع خضوع، بندے کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے کس قدر محبت ہے، اطاعت اور فرما برداری کا کیسا جذبہ ہے، اس کے جذبے کو دیکھ کر کے، اس کے اخلاص کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین بندے کی ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے۔ لیکن ہر نیکی کے ثواب کی زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کی ایک حد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے ہر عمل کے ثواب کی ایک لمٹ ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کہا روزے کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ روزہ بندہ خاص میری رضا کے لیے رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو، کھانے اور پینے کو میری رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کے روزے کا میں کتنا بدلہ دوں گا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ تو روزے کا اجر و ثواب
بے حساب ہے. اللہ رب العالمین ہم کو روزے کا قیامت کے دن بے حساب اجر و ثواب دے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہوتے ہیں. فرحت عند فطری، ایک خوشی دنیا میں جب انسان دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور افطار کر لیتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور دوسری حقیقی خوشی آخرت میں اس کو اس وقت ہوگی فرحت عند لقاء ربہ، جب روزے دار اپنے رب سے قیامت کے دن آخرت میں ملاقات کرے گا اور اللہ رب العالمین اس کو روزے کا اجر و ثواب دے گا. تو روزے کا اجر و ثواب دیکھ کر کے روزے دار خوش ہو جائے گا کہ میرے روزے پر اللہ رب العالمین نے مجھے بے حساب اجر و ثواب دیا ہے جس کی مجھے کوئی امید نہیں تھی. یہ چھٹا فائدہ ہے. ساتواں فائدہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو دن بھر کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے بو آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، ایک روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. آپ سوچئے ایک روزے دار کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا ہے کہ اس کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ بتائے. اس سے روزے دار کا مقام معلوم ہوتا ہے. اور ایک آٹھویں چیز یہ ہے کہ روزے دار کل قیامت کے دن، روزے دار کا مقام دیکھیے، کل قیامت کے دن روزے دار صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہے گا. اس کا مقام اتنا بڑا ہوگا، اللہ رب العالمین ایک روزے دار کے درجے کو اتنا بلند کرے گا کہ صدیقین اور شہداء کے صف میں اس کو لا کر کھڑا کر دے گا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا ارائیتا ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر میں شہادتین کا اقرار کرتا ہوں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور رات میں تراویح کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور تراویح کی نماز پڑھتا ہوں، فممن انا، تو کل قیامت کے دن میں کن لوگوں کے ساتھ رہوں گا، میرا شمار کن میں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من الصدیقین والشہداء. اگر تم شہادتین کا اقرار کرو، توحید کی گواہی دو، ایک پکے سچے مسلمان ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، راتوں میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو کل قیامت کے دن تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا. صدیقین اور شہداء کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کو روزے کی برکت سے، تراویح کی وجہ سے صدیقین اور شہداء کی صفوں میں اس کو رکھے گا. اس سے روزے دار کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ایک نواں فائدہ یہ ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے اور روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. ماہ رمضان میں خصوصی طور پر ہمیں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور پر رمضان کے مہینے میں دن میں اور رات کی گھڑیوں میں جب بھی ہم چاہیں زیادہ سے زیادہ ایک روزے دار اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام کرے. خاص طور پر افطار کے وقت اور سحری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ افطار کا وقت اور سحری کا وقت یہ دونوں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ایک تو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اور دوسرے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور تیسرے سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ہم ان اوقات میں دعاؤں کر کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا اہتمام کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، ضرور قبول کی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد لولدی و دعوت الصائم و دعوت المسافر. ایک تو والدین جو اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اور روزے دار کی دعا، اور تیسرے مسافر کی دعا.
جب مسافر سفر کی حالت میں مشقت میں اور پریشانی میں رہتا ہے، ایسے وقت میں جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو ایک مسافر کی دعا بھی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، تو روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور افطار کے وقت خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سحری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، ہر رات اللہ تعالی وقت سحر جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ کر کے اعلان کرتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ کون ہے جو اس وقت مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا، کون ہے جو اس وقت مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں گا۔ تو سحر کے وقت ہمیں وقت سے پہلے اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پر دعائیں اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہم کو ہماری مرادیں پوری کرنے کے لیے اللہ خود اعلان کرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ بندے جو رات میں سحری کے وقت اللہ رب العالمین سے کی بارگاہ میں اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ اپنی مرادوں کو پوری کراتے ہیں۔ دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اپنے مسائل اور اپنی پریشانیوں کا شکوہ دنیا والوں کے سامنے کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر شخص اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت سے ہم کو وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اور ایک 10واں فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ روزے دار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ اعمال سکھائے جنت میں جانے کے لیے۔ دیکھیے اس کے اندر جذبہ کیسا ہے۔ اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم جو آپ نے مجھے اعمال بتائے ہیں میں اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا، بلکہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے میں اس پر پورا عمل کروں گا۔ جب وہ شخص آپ سے اقرار کر کے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس میں موجود صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، اے صحابہ اگر دنیا میں کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی خوشخبری کیوں سنائی؟ اس لیے کہ اس نے اقرار کیا کہ میں توحید پر قائم رہوں گا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کے کہا اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ صرف روزے دار کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک خصوصی دروازہ بنا رکھا ہے، جس خصوصی گیٹ سے اللہ تعالیٰ روزے داروں کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس گیٹ کا نام ریان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون، جنت میں ایک خاص دروازہ ریان نام کا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرے داخل نہیں ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو صرف جنت میں نہیں داخل کرے گا، بلکہ جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خصوصی دروازہ بنا رکھا ہے۔ یہ روزے داروں کی تکریم ہے، یہ روزے داروں کا اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ روزہ رکھنے اور روزے داروں کے لیے 10 فائدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ ایک آخری بات، جو لوگ روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے روزے توڑ دیتے ہیں، روزے کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، یا ایک ہی
چھوٹے چھوٹے معمولی بہانے کو لے کر کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، نوجوان ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین میں ہو، لیکن بڑی آسانی سے وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک روزے کا مقام ان کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 10 پوائنٹ کی روشنی میں روزے کا فائدہ اور روزے کی اہمیت، روزے داروں کا مقام ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھے گا، روزے کی ناقدری کرے گا، جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑے گا، تو اس کا عبرتناک انجام کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 شخص آئے اور میرے بازو کو پکڑے، بازو پکڑ کر کے مجھے ایک جگہ لے کر کے گئے، ایک سخت دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے کر کے، اور دونوں نے مجھ سے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھ جائیے۔ میں نے کہا اتنا اونچا پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ آپ چڑھنے کی کوشش کیجئے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، آپ کو چڑھا دیں گے۔ تو اس طریقے سے میں پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ جب پہاڑ کے اوپر پہنچا تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف چیخ و پکار ہے، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے، کیسی چیخ و پکار ہے؟ تو کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے، وہ رو رہے ہیں۔ مجھے اور آگے لے گئے، میں نے دیکھا وہاں پر کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو الٹے لٹکا دیے گئے ہیں، الٹے ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے جس سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آخر، اور وہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں کہ جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو پھاڑ دیا گیا ہے اور یہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، ان کا جرم کیا تھا؟ تو کہا گیا کہ ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے لیکن روزہ افطار کرنے کے وقت سے پہلے ہی جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیتے تھے اور روزہ افطار کر لیتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر تعلیق ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ ایک شخص روزہ رکھا ہے لیکن وقت سے پہلے، افطار کے وقت سے پہلے جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیتا ہے یا افطاری کر لیتا ہے، تو اس کے لیے اتنی سخت سزا ہے۔ جو شخص سرے سے روزہ رکھتا ہی نہیں، اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کے لیے کتنی سخت سزا ہوگی، اس سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم روزہ رکھ کر کے اور نیکی کے دوسرے اعمال انجام دے کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ مہینہ جب ہم سے رخصت ہو تو ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے دامن میں بہت ساری نیکیاں جمع کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں کی قدر کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور پورے روزوں کا اہتمام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی جملہ عبادتوں کو انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔